نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اور سامعین، یوں تو توبہ کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو صدق دل سے کی گئی توبہ انسان کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں تائب کے ہر عمل سے، یعنی توبہ کرنے والے کے ہر عمل سے ایک خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی چیز بندگی کا کمال ہے، عبادت کا کمال ہے۔ علماء راسخین نے گناہوں کے حوالے سے توبہ کے 3 درجے بیان کیے ہیں، تاکہ ہر شخص اپنا اپنا تعین کر سکے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ نفس اور شیطان جو ہمہ وقت انسان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ڈیٹریک کرتے رہتے ہیں، راہ راست سے ہٹاتے رہتے ہیں، تو راہ راست سے ہٹا کے پے در پہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اس قدر پیچ در پیچ ہیں کہ وہ غیر محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء حق اور عرفاء کی مدد کے بغیر ایک عام مسلمان نہ اپنے گناہوں سے کما حق ہو آگاہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے تدارک کے لیے کوئی کوشش بروئے کار لا سکتا ہے۔ توبہ کے 3 درجات بیان کیے ہیں علماء راسخین نے اور عرفاء نے۔ پہلا درجہ بیان کیا ہے، وہ ہے جسمانی گناہوں سے توبہ، جسمانی اعضاء سے، جسمانی گناہوں سے توبہ، جو جسمانی اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں سے توبہ۔ یہ درجہ ایسے کبائر گناہوں کے توبہ سے متعلق ہے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اور جن کے ارتکاب پر ایک سخت وعید آئی ہے عذاب کی۔ کبائر سے توبہ کی پہلی قسم ہے جسمانی اعضاء سے توبہ، نہ جسمانی اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں سے توبہ۔ توبہ کی پہلی قسم یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جن کا ارتکاب انسان کے جسمانی اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے۔ چنانچہ توبہ کی ابتدا جسمانی اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں کو ترک کر دینے سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے 7 اعضاء ہیں جن سے کبائر یا صغائر یا کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں، اور 7 اعضاء سبب بنتے ہیں ان کبیرہ گناہوں کا۔ ان اعضاء میں سب سے پہلا ہے آنکھ، دوسرے نمبر پر ہے کان، تیسرے نمبر پر ہے زبان، چوتھے نمبر پر ہے ہاتھ، 5ویں نمبر پر ہے پاؤں، 6 نمبر پر ہے پیٹ اور 7ویں نمبر پر ہے شرمگاہ۔ معزز ناظرین، ہر عضو کی ایک حد ہے، چنانچہ ان تمام اعضاء کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے سے روکنا۔ ہر عضو کی ایک حد ہے، آنکھ کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر یہ دیکھے، اس سے آگے نہ جائے۔ ہاتھ کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، زبان کی ایک لمٹ ہے، ایک حد تک آپ نے بولنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ کان کی ایک حد ہے، ہر عضو کے کام کرنے کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے۔ چنانچہ ان تمام اعضاء کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے سے روکنا یہ دین کی حفاظت کا اولین تقاضا ہے۔
انسان کے اسی طرح پھر انسان کے جو اعضائے باطنی ہیں ان کی اصلاح بھی کرنا یہ بھی توبہ ہے۔ لیکن ابھی ہم فی الحال جو بیان کریں گے وہ ہے ظاہری اعضاء کے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اس مناسبت سے جو پہلی بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں آنکھ کے گناہ، آنکھ کے گناہوں سے توبہ کرنا۔ معزز ناظرین، آنکھ تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ بیشتر حرام امور کی ابتدا اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آنکھ کے افعال سے انسان غافل نہ ہو۔ اور افعال کے نزدیک آنکھ جن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے ان سے بچنے کے لیے اسے 3 امور سے بچانا ہوگا۔ اور افعال کے نزدیک آنکھ جن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا، ان سے بچنے کے لیے اس آنکھ کو 3 امور سے بچانا ہوگا۔ اس طرح آنکھ کی حد تک توبہ کا دائرہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1، آنکھ کو غیر محرم، آنکھ کو اس بات سے روکنا کہ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھے۔ یہ پہلا امر ہے جس سے ہم نے آنکھ کو روکنا ہے کہ شہوت کے ساتھ غیر محرم کو یہ نہ دیکھے، اس سے روک لینا۔ دوسرا، یہ آنکھ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے نہ دیکھے، اس چیز سے روک لینا بھی آنکھ کی توبہ۔ اور تیسرا، کسی مسلمان بھائی کا عیب نہ دیکھے۔ ان 3 امور سے آنکھ کو روک لینا یہ آنکھ کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اب تھوڑی سی اس پر تفصیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ آنکھ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اس پر سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے جس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ فرمایا میرے محبوب آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں آنکھ کے آداب بیان ہوئے ہیں، بصارت کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ مومنوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اس میں پاکیزگی، طہارت اور تقوی پوشیدہ ہے آنکھیں نیچے رکھنے میں۔ نگاہوں کے غیر محرم کی طرف اٹھنے سے گناہ کی راہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کو ایک حد میں نہ رکھا جائے، اس پر پابندی نہ لگائی جائے تو یہ تو حرام چیزوں کی طرف ہر وقت متوجہ ہوتی رہے گی۔ اور نفس اور شیطان کے اس کبھی فعل کو یہ ایسا خوش نما بنا کے پیش کرتی ہے، یہ جو نفس ہے ایسا خوش نما بنا کے پیش کرتا ہے کہ بندہ پھر واپسی کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اور محال ہو جاتا ہے، اور دل لذت گناہ کی طرف پھر راغب ہوتا ہے۔ ابتدا آنکھ سے ہوئی، آنکھ نے دیکھا اور نفس نے اس کو ایک خوش نما بنا کے پیش کیا، آنکھ نے دیکھا، پھر دل اس طرف اس نے رغبت کی، تو گناہ کی خوش نمائی آنکھ کے رستے پھر دل میں داخل ہوئی، اس کے بعد پھر خیال پر چھا جاتی ہے، اور ان تینوں کی موافقت سے ارادے تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ آنکھ نے دیکھا، دل نے توجہ کی، اور پھر خیالات پر وہ ساری چیزیں چھا گئیں، یہ 3 چیزیں ملیں تو گناہ تک رسائی ہوگی۔ ہمارے ارد گرد سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ نگاہوں کے جادو سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے، نہ صرف گھر کے گھر تباہ ہو گئے بلکہ ایمان کی وادی بھی لٹ گئی۔ انسان اخلاقی بدحالی کا شکار ہو کر ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایاکم والنظرۃ فانھا تزرع فی القلب الشہوہ کفا بہا لصاحبہا فتنہ۔ فرمایا نظر حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ نظر حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ کیوں؟
کیونکہ وہ دل میں ایسی شہوت پیدا کرتی ہے کہ انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش کا پھر باعث بنتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظرہ تو سہم من سہام ابلیس مسمومہ، فرمایا غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اس تیر نظر کے استعمال کو اللہ کے خوف سے ترک کر گیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت اور چاشنی وہ اپنے دل میں پائے گا، اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا۔ عبادت میں حلاوت اور سرور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ملتا نہیں ہے۔ اب یہ جدید دور ہے جس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، شو بزنس ہے، کیبل نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے پھر عریانی اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس معاملے میں لوگ اللہ رسول کے جو احکامات ہیں نہ صرف ان کو پس پشت ڈالتے ہیں بلکہ اس کی تدہیق کرتے ہیں، تدہیق کی جاتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی جدید دور کے تقاضوں سے بے خبر اور بے بہرہ ہونے کا پھر ایک طعنہ دیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ گناہوں اور جرائم کا جو ایک گراف ہے خوفناک حد تک بلند ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایک اہل ایمان کا خود کو ان افعال بد سے بچا لینا جن کی ابتدا آنکھ کی بے باکی سے ہوتی ہے، سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر اتنا محبوب ہے کہ اس کی جزا میں اسے اپنی محبت اور سرور جیسی عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی ہے کہ اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اس ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس کرے گا۔ پھر علماء راسخین نے غیر محرم عورت کی تصاویر دیکھنا بھی نظر بازی کے زمرے میں رکھا ہے۔ اس ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع نظرہ، یعنی نام مولا علی کا لیا، سنا ساری دنیا کو دیا۔ فرمایا علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے، دوسری نظر نہیں ہے، دوسری پر محاسبہ ہوگا۔ اسامہ بن زید ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کے لوگوں میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی عورت پر ہی نظر پڑتی ہے نا تو پھر بندہ گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں تو اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ غیر محرم کے چہرے پر شہوت کے ساتھ نظر ڈالنا، اس امر سے اگر نظر کو روک لیا جائے تو نظر کافی حد تک گناہوں سے بچ جاتی ہے۔ یہ گناہ، یہ آنکھ کے گناہ سے توبہ ہے۔ دوسرا پھر آنکھ کے جو گناہ ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا عیب نہیں دیکھنا۔ اگر نظر ان تین کاموں سے رک جائے تو یہ نظر کو گناہوں سے روکنا، یہ نظر کی توبہ ہے، یہ گناہ، یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ تو ناظرین کرام، تو جو توبہ کے درجات بیان ہوئے ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ظاہری اعضاء، جسمانی اعضاء جو ہیں ان کو گناہوں سے بچانا، یہ توبہ کا ایک پہلا درجہ ہے۔ اور ظاہری اعضاء میں سے پہلا عضو ہے وہ ہے آنکھ کو گناہوں سے روکنا۔ اور وہ تین میں نے امور بیان کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اللہ کریم شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔